علاوہ میرا آپ سے دوسرا یہ آپ سے سوال تھا آپ کہ جی آپ نے جو شیعت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے یہاں وہ شیعہ نہیں ہیں، مسلمان ہیں، وہ شیعہ آخر کہاں ہیں؟ پھر ہم ان شیعہ کو کہاں دیکھیں اور وہ کہاں ہیں جو طریقہ اہل بیت پر ہیں؟ ذاکرین نے بہت شیعت کو خراب کیا ہوا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں شیعہ کو لحاظ سے بدنامی، کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ جن جو من گھڑت ہوں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں. میرا آپ وہ شیعہ مجھے بتا دیں کہ جن کو ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور جن کو ہمیں ملنا چاہیے. اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال کہ شیعہ کس شیعوں کے ہم بات سنیں کہ بہت شیعہ بہت شیعوں میں جہالت ہے اور شیعہ جو ہے ذاکرین جی غلط باتیں سناتے ہیں. تو دیکھو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرے شیعہ جو ہیں ان کی اتباع کرو. شیعہ جو ہیں انسان ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ شیعوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرح انسان ہے. کوئی ایک صحیح کام کرتے ہیں، 10 غلط کام بھی کر لیتے ہیں. کوئی ایک اچھی بات ان کو آتی ہے، 10 غلط بات بھی ان کو آتی ہے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم شیعوں کی اتباع کرو یا شیعہ علماء کی اتباع کرو. یہ اچھا ہے، علماء بھی یہی ہے. علماء غیر معصوم ہے. علماء ان کو ایک بات آتی ہے، 10 بات ان کو غلط آتی ہے. ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں. وہ حق تاریخ اسلام کی بری پڑی ہے، تاریخ اسلام کی فل ہے. جتنے بدعتیں دین میں داخل ہوئے ہیں سب علماء نے داخل کیا. ڈاکٹر انجینئر نے دین میں بدعت داخل نہیں کیا. انگریز یہود نصارہ نے دین میں بدعت داخل نہیں کیا. دین میں بدعتیں داخل ہوئی، یہ سب علماء کرام کی وجہ سے. دین کے نام پہ جو جنگیں ہوئی ہیں کن نے کرائی؟ علماء نے کرائی. بہرحال علماء جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میرا بات علماء کی اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات اتباع کرو ثقلین کی، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ صحیح اسانید کے ساتھ، منور اسانید کے ساتھ شیعہ کتب میں موجود ہیں. اگر کوئی عالم آپ کو یہ باتیں سناتا ہے تو وہ باتیں جو سناتا ہے ان کا قبول کرنا واجب ہے. ہر مسلمان پر وہ باتیں قبول کرنا واجب ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ من گڑت باتیں نہ ہوں، واقعا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ شیعوں کو چھوڑ دیں بھائی. شیعوں کو میں کبھی نہیں کہتا کہ تم شیعوں کے اتباع کرو. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ عام لوگ ہیں بھائی، ان کو اپنے دین کا نہیں معلوم. وہ بس ماتم وغیرہ کرتے ہیں، بہت ہمارے سر کے تاج ہیں، محبت کرتے ہیں. ایسے زمانہ بھی ایسا ہے، جہالت کا زمانہ ہے. ان سے توقع بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کوئی شق القمر کر دیں. بیچارے جتنا آتا ہے وہ بیچارے کرتے ہیں. تو ماتم بھی غلط ہے نا؟ خطا بھی کرتے ہیں. نہیں، ماتم غلط نہیں. ماتم پہ میرے تقاریر ادھر سن لینا. اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا دھونا سینہ زنی کرنا یہ سب صحیح ہے. امام جتنے بھی تھے وہ سارے اگر روتے تھے تو وہ سائیکالوجیکل یا اپنے دل سے روتے تھے، نہیں، وہ وہ ماتم ہمیشہ نہیں تو نہیں کرتے تھے. روتے تھے نا. ٹھیک رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے غم کے وقت روتے تھے. اب میری جو غم کے محرم میں وقت تھے. روتے تھے، بالکل. لیکن انہوں نے اس کو ٹرینڈ نہیں بنایا. تو سنت ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے. سنت کا مطلب ہے ٹرینڈ. ان کے سنت پہ چلنا ہے نا ہم نے. جن باتوں پہ جی رسول پاک بالکل صلی چل اللہ رہا. علیہ وسلم نے رویا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جن باتوں پہ رونا ہے انہوں نے. ہم بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ رو لو. شیعہ بھی ہمیشہ نہیں روتے. جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل نے ان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا. یہ آپ کی کتاب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے. نزول بلا سے پہلے، کربلا کے مصائب سے پہلے انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام نے تو سنایا میں ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ انہوں نے جب سنائے تو یہ سنت بن گئی ان کی. جی جب میں ہمیں کوئی مصیبت سناتا ہے تو اس مصیبت پہ رونا ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ؟ مجھے بتاؤ. تم تو کہتے ہو سنی اہل سنت کیوں چھوڑ دی؟ میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماتم کرتے ہیں، شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، تو وہ ایک تو انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اور دوسرا وہ غصے میں ایک دوسرے مارتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں. تو اس میں وہ کون سا غم دکھا رہے گا؟ وہ غصے سے مارتے ہیں. کیا تو امام نے یہ اس طرح دیکھیں، سکھایا میں کہ اس کا جب آپ نے جواب بہت زنجیر زنی آسان ہے. کر؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. میں آپ کو اس کا جواب سناتا ہوں، آپ جواب سن لیجئے. اس کا جواب دینا جی ہمارے لیے جی ایک آسان ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا بتانا مشکل ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں درد ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مصائب اتنے جی عظیم ہیں. اتنے عظیم ہیں. ابھی اگر آپ کے سامنے نا
سامنے آپ کے بھائی جو ہے اس کو قتل کریں کوئی، تو آپ اس کے غم میں پاگل ہو جائیں گے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی کوئی عزیز ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بہن ہے، اس کو لوگ آپ کو ڈنڈے ماریں، آپ کو ذبح کر دیں، پھر یا آپ کے بھائی کو ذبح کر دیں، پھر آپ کی بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جائے قیدی بنا کر، تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے اس غم میں، روئیں گے. روئیں گے، آپ لوگ روئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو جواب میں نے دے دیا. اس تو سے کیا زیادہ جو یہ ہے عمل کر کے زخموں پہ نمک نہ ڈالو اس سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے جی زخموں جی پہ میں سے آپ زیادہ سے یہ نمک نہ کہہ رہا ہوں کہ چھڑکاؤ. ہاں جی، اور مزید بولو. جی میں جب آپ سے یہ رسول کہہ صلی رہا ہوں اللہ اگر علیہ ہم یہ وسلم عمل کی کریں گے بیٹیوں تو کو کیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے خیمے جلائے گئے تو کہتے ہیں کہ شیعہ کیوں مارتے ہیں؟ شیعہ سینے پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے تو کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ جب شیعہ ہم اپنا تاریخ کو غم رکھیں لیکن اپنے ہاں جب سائیکالوجیکل بھی ایک ہاں ایموشنز ہوتے ہیں. سائیکالوجیکل، وہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے. جب جی غم بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار غم بھی بڑا ہوتا ہے. یاد رکھو، یا سائیکالوجی میں آپ کو سکھاتا ہوں. جب غم مصیبت بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار مصیبت بھی وہ مصیبت کے تناسب سے ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں اس کی بچہ مر گیا، چھوٹا بچہ مر گیا، وہ کس طرح روتی ہے؟ دیکھا ہے؟ وہ صرف جی جی آنسو نہیں بہاتی، وہ زمین پہ اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے، چہرہ پہ مارتی ہے، وہ خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ ہاں جی جی بالکل بالکل جی. دیکھا. یہ کیوں؟ یہ فطری ہے، یہ فطری ہے. لیکن وہ ماتم نہیں کرتے. بات سنو، جی جی یہ ماتم ہے، یہ ماتم ہے، یہ ماتم وہ اپنے انداز میں ماتم کر رہی ہوتی ہے. یہ بالکل فطری ہے. ایک عورت ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے، اس کا پیارا بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کس طرح روتی ہے؟ وہ ایک دن نہیں روتی، کئی دن روتی ہے. جب بھی یاد 1 سال کے بعد بھی روتی ہے. پھر وہ کس طرح سے اظہار غم جی کرتی جی. ہے؟ یا کوئی عورت ہے اپنے اس کا جوان حسن شوہر ہے، وہ یاری صاحب میں آپ سے ایک وہی عرض منٹ کر رہا ہوں. سنو. جی 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 ہاں کہتے ہیں سائیکالوجی کا، میں آپ کو بتاتا ہوں سائیکالوجی کا. تو یہ جی فطری چیز ہے غم میں رونا. اور غم میں رونے سے زیادہ، یعنی غم کے علاوہ، رونے سے علاوہ سر پہ مارنا، سینے پہ مارنا، مٹی پہ سر ڈالنا، یہ سب فطری ہیں. کسی نے اس عورت کو نہیں سکھایا جی کہ تم اس طرح کرو. جس شخص کے جی دل میں درد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے درد کو تسلی نہیں ملتا، اس لیے وہ عورت چیختی ہے. اس کے درد میں، دل میں اتنا درد ہے، کلیجے میں اتنا درد ہے، اس کا کلیجہ پٹ رہا ہے درد سے، اس لیے وہ چیختی ہے، اس لیے وہ چہرے پہ مارتی ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو مزہ آتا ہے یا وہ کوئی بات، وہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، وہ تو اس کا کیا ہم بتائیں آپ کو. اب زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آپ آ گئے، بس یہ سوالات نہ کریں ہم سے. اور مزید بولو، کیا کرنا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں. معظم کی بات آپ سے ہوگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. میں آپ سے ایسی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ کے بارے اب میں آپ چھوڑ بتا دو، دیں اللہ کون ہے. ماتم کو چھوڑ دو. تم لوگ کیوں نہیں روتے؟ کم از کم رونا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ تو ثابت ہے آپ کی کتب میں میں. روتا ہوں. میں نے کبھی میں نہیں روتا دیکھا، ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا. دکھاؤ مجھے کبھی تم نے وہاں پہ مجلس رکھا ہو، کوئی غم حسین سنا دے، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، وہ روئے ہیں، بلند آواز سے روئے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کے مساجد میں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی نے سنا ہے. آپ بلکہ آپ شیعوں کو تانا دیتے ہو کہ مساجد میں بھی شیعہ روتے ہیں. آپ یہ تانا دیتے ہو نا. یہ تو سنت تو ثابت ہے. وہ جی مصیبت سے پہلے اگر بلند آواز سے روئے ہیں تو مصیبت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روتے ہوں گے. بہرحال اگلا سوال کیا؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چلتا پھرتا ہوا شیعہ نظر آئے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. ٹھیک، ایک بات ہوگی، شیعت میں اگر رونا جائز ہے، ماتم کرنا جائز ہے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیں اگر طریقے کسی کو نہ سکھاؤ، انسپائر دوسرا کرنا سوال ہے کرو. آپ تو بھائی وہ ماتم سے نہیں کر سکتے. چھوڑ طریقہ ہمیں نہ سکھاؤ.